جی السلام علیکم. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف یہ لیکچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے بلکہ ٹیچرس کے لیے بھی ہے. ٹیچرس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لرننگ کی کیا امپورٹنس ہے, لرننگ پروسیس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے, اور اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ٹیچر کو کیا کیا انفارمیشن ہوتی ہے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک کوشچن ہے یہاں پہ, اور اس کوشچن کو ہم آگے جا کے آنسر کریں گے کہ ایک ٹیچر کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ لرننگ پروسیس کو سمجھے, اور جو ڈیفرنٹ تھیوریز لرننگ کی ڈیولپ ہوئی نہیں ہے, سائیکالوجسٹ نے ڈیولپ کی نہیں ہے, ان کو سمجھے اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرے. کیوں ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچر سائیکالوجی کا ہی ہو, وہ ٹیچر جو ہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو سکتا ہے. تو اس کوشچن کو آنسر کرنے سے پہلے یہ بات مینشن کرنی ضروری ہے کہ ایک استاد, ایک ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے بیہیویئر میں جو ڈیزائریبل چینج ہے وہ لے کر آئے, اور یہ چینج جو ہے وہ ایک لرننگ پروسیس کے تھرو آتا ہے. تو یہ پرائمری آبجیکٹیو ہے ہمارا کہ ہم بچوں کو اچھے بیہیویئرس کی طرف موٹیویٹ کریں اور ان کے بیہیویئر میں ڈیزائریبل چینج لے کر آئے. یہ چینج کس طرح سے لایا جا سکتا ہے؟ یہ چینج لرننگ کے پروسیس کے تھرو لایا جا سکتا ہے, اور لرننگ کے پروسیس کی جو ٹیکنیکس ہیں یا ان کو کس طرح سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ڈفرینٹ میتھڈس کو, یہ ایک ٹیچر کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ٹیچر جو ہے وہ جو سائیکالوجی میں لرننگ کے پرنسپلز ہیں اور لرننگ کی تھیوریز ہیں ان سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اس سے ہم انڈیویجول ڈفرینسز, کیونکہ کلاس روم میں مختلف پرسنالٹیز کے اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں, ہر بچہ ایک دوسرے سے مختلف ہے, تو ہمیں انڈیویجول ڈفرینسز کو سمجھنا ہے. کچھ بچے لیکچر جلدی پک کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے ہیں, کچھ جو ہے ان کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس یوز کر کے پوری کلاس کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کے انڈیویجول ڈفرینسز کا خیال رکھیں اور ایسے ٹیچنگ میتھڈس اڈاپٹ کریں جو کہ پوری کلاس کے لیے اپلیکیبل ہوں. اس کے بعد موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے. کلاس روم میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بور نہ ہو اور وہ موٹیویٹڈ ہو, اور صرف جو ہے وہ لیکچر سن کے ایسا نہ ہو کہ بس وہ صرف سن ہی رہا ہے اور سمجھ اس کو کچھ نہ آ رہی ہو. تو موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کلاس روم میں. اس میں یہ ہے کہ کوئی گول ہو ایک بچوں کا کہ وہ اس گول کو اچیو کرنا ہے, اور اس گول کو اچیو اگر کرنا ہے تو انہیں محنت کرنی ہوگی. تو یہ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے, اور ڈفرینٹ تھیوریز آف لرننگ ہے ہمارے پاس جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے اسپیسیفک گول کی طرف جو ہے وہ ڈائریکشن پرووائڈ کی جاتی ہے. آگے ان تھیوریز کی انشاءاللہ ڈسکرپشن بھی آئے گی, تو اس میں بھی ہم اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. لیکن یہ کہ بچے کا جو انٹرسٹ ہے لرننگ پروسیس میں, لرننگ میں, اور وہ ڈیولپ کر کے رکھنا ایک ٹیچر کا کام ہے. بچہ بور بھی نہ ہو اور بچے کو بہت طریقے سے جو ہے وہ بات سکھا بھی دی جائے اور سمجھا دی جائے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک لرننگ پروسیس ہے, تو ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں, اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو بہت اچھے سے یاد رہ جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ بھول بھی جاتے ہیں. تو ایسی ٹیکنیکس یوز کی جائیں جو کہ فارگیٹنگ کی جو پرسنٹیج ہے اس کو منیمائز کر سکیں. ہم بالکل فارگیٹنگ کو اگنور نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% چیز ہر انسان کو یاد ہو, لیکن یہ کہ ہم اس کو منیمائز ضرور کر سکتے ہیں کہ کم سے کم فارگیٹنگ ہو, بچوں کو جو سکھایا جائے وہ اسے یاد رہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اسکلز, جو چیزیں اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں سکھائی جا رہی ہیں وہ صرف کلاس روم تک محدود نہ رہیں, وہ ریئل لائف سچویشنز میں بھی ان اچھی چیزوں کو امپلیمنٹ کریں, اور ریئل لائف سچویشن میں بھی
پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے وہ سلوشنز جو ہیں وہ آپٹ کریں. تو یہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ایبلٹی جو ہے وہ ہمیں انہینس کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ اسکل جو کلاس روم میں سکھایا جا رہا ہے وہ ٹرانسفر ہو آپ کی ریئل لائف سچویشن میں. اس کے بعد اسپیشل ڈیفیکلٹیز کے جو بچے ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں شروع میں بھی ذکر کیا، کچھ بچوں کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا ہے، بہت زیادہ جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، لیکچر نہیں پورا سن پاتے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بہت فاسٹ اگر ٹیچر پڑھا رہے تو وہ نہیں پڑھ پاتے. اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے جس میں ہائپر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ کلاس میں چیئر پہ اس کے لیے بہت زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. تو اسپیسیفک جو ڈیفیکلٹیز کے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈائگنوز کر کے ان کو اسپیشل اٹینشن دینی چاہیے اور انڈیویجولی ان کو ڈیل کرنا چاہیے، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی پوری کلاس کو ساتھ لے کر چل سکیں اور ان بچوں کو بھی اگنور نہیں کریں، تاکہ یہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتری کی طرف آ سکے. کیونکہ ہمارا پرائمری آبجیکٹیو انسٹرکشن کا یہی ہے کہ ہم بچوں کے جو بیہیویئر اس میں ڈیزائریبل چینج لے کر آئے. ماڈرن سائیکالوجی جو ہے یا ماڈرن سائیکالوجسٹ ہیں ان کو وہ بہت زیادہ ایمفیسس کر رہے ہیں سوشل سائیکالوجی آف لرننگ کے اوپر، کہ آپ کی جو کلاس روم کا کلائمیٹ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس میں سوشلائزیشن کا پروسیس نظر آئے، اور بچوں کو کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز دی جائیں جس میں انڈیویجول ٹاسک بھی ہو اور گروپ ٹاسک بھی ہوں، تاکہ وہ جو ہے وہ سوشلائزیشن بھی سیکھ سکے. اور آپ کا جو انوائرمنٹ ہے کلاس روم کا وہ ایک اچھا انوائرمنٹ رہے، تاکہ جو ہے وہ اچھے انوائرمنٹ میں سے جب انسان نکل کے باہر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس اچھے انوائرمنٹ کا جو ایفیکٹ ہے وہ باہر ریئل لائف زندگی میں یا آگے جا کے اگر وہ بچہ جاب سائٹ پر جا رہا ہے یا پھر وہ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں انٹر ہو رہا ہے تو وہ پھر نظر آتا ہے اس کے بیہیویئر میں. تو ایسی انوائرمنٹ بچوں کو پرووائڈ کرنی چاہیے جو کہ کنڈکٹیو ہو. ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو بہت زیادہ پریفر اس حوالے سے کیا جاتا ہے. اگر ہم سمرائز کریں سارے لیکچر کو تو ہمیں سمجھ ہی آیا کہ ایک استاد کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے جو پرنسپلز ہیں لرننگ کے وہ جاننا بہت ضروری ہے، اور جتنا اچھا ایک ٹیچر ان لرننگ کے پرنسپلز کو سمجھتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے، اتنا ہی اچھا ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہوتا ہے. اور ٹیچنگ لرننگ پروسیس جہاں بہترین ہوتا ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی جو بیہیویئر اس میں ڈیفینیٹلی ڈیزائریبل چینج ہمیں نظر آئے گا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. میں نے اسٹارٹ میں ہی بتایا تھا نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ٹیچرس کے لیے یہ خاص طور پہ لیکچر تھا کہ آپ کو ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے لرننگ کے پرنسپلز اور لرننگ کی تھیوریز کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو سب کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ بہت جلد آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.